السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے جو اشعار جواب شکوہ کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس میں جہاں مسلمانوں کی بے عملی اور بدعملی پر افسوس کا اظہار ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی امید دلائی گئی ہے کہ اگر مسلمان بیدار ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کر لیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کی وہ عظمت رفتہ دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن شیطان وہ مسلمانوں کو بیدار نہیں ہونے دیتا۔ علامہ اقبال ہی نے ایک ابلیس کی مجلس شورا بھی شاعرانہ پیرائے میں بیان کی ہے کہ ابلیس اپنے مشیروں سے مشورہ کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، تو مشیر مختلف مشورے دیتے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو کسی طرح خواب غفلت میں مبتلا رکھنے کے لیے۔ تو ان کے جواب میں شیطان کہتا ہے اپنے مشیروں سے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ اخو، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، یعنی مسلمان امت کی طرف اشارہ کر کہتا ہے مجھے اشتراکیوں سے ڈر نہیں ہے اور کسی سے ڈر نہیں ہے، مجھے اگر ڈر ہے تو کس سے؟ امت مسلمہ سے۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گائی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ یعنی شیطان کہتا ہے کہ یہ اشتراکیت مستقبل میں کوئی خطرناک چیز نہیں، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہاں اسلام سے مجھے خطرہ ہے۔ اگر مسلمان بیدار ہو گئے اور اسلام پر صحیح معنوں میں عمل شروع کر دیا تو پھر میری شیطنت جو ہے نہیں چلنی، یہ وہ کہتا ہے مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ جانتا ہوں میں، شیطان کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یعنی ابھی جو موجودہ بے عمل مسلمان بنے ہوئے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ شیطان کو خوف لگا ہوا ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، شیطان ڈرا رہا ہے اسلام کے قانون سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین سے، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں، اس کی شیطنت پھر چلنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، آئین پیغمبر جو ہے یہ اس میں بڑی قوتیں ہیں۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فخور و خاقاں نے فقیر رہ نشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، یعنی اسلام کی خوبی بیان کر رہا ہے شیطان اپنی زبان سے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین،
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب۔ شیطان اب کہتا ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ قوت موجود ہے، وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قوانین مسلمانوں کو حیات نو عطا کر سکتے ہیں، ان کے اندر زندگی کی لہر دوڑا سکتے ہیں، ان کی عظمت رفتہ واپس لا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین اسلام، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ عالم کو تو یہ آئین بدل سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ لوگوں کو، دنیا انسانیت کو اس آئین کا پتہ ہی نہ چلے، اور جو پتہ چلانے والے ہیں، اس کو نافذ کرنے والے ہیں، وہ خود یقین کی دولت سے محروم ہیں۔ اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے۔ یعنی مسلمان یہ فضول بحثوں میں، علم کلام کی بحثوں میں الجھا رہے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم میں شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ یعنی مسلمان کو ہوش ہی نہ ہے، یہ مسلمان کے لیے وہ اپنے الفاظ میں آرزو اور خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ یعنی یہ جو مباحث ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، جیسا کہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، لیکن بعض لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آسمان پر نہیں اٹھائے گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو آپس میں مسلمانوں کے اختلافات ہیں علمی، جس کو علم کلام کے مباحث کہا جاتا ہے، تو یہ اس قسم کے حوالے سے شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ ان مسلمانوں میں جو یہ اختلافات چل رہے ہیں، تو کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، یعنی مسلمانوں کو غافل رکھنے کے لیے یہ مباحث کافی ہیں کہ مسلمان اسی میں الجھے رہیں، اور جو اصل کام ہے مسلمان وہ اس سے غافل رہیں، نہ اپنی عملی اصلاح کریں اور نہ دنیا کی اصلاح کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں۔ اس لیے وہ آگے کہتا ہے شیطان اپنے مشیروں سے، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، مسلمان کو بیدار مت ہونے دو، اس کو اپنا کردار ادا کرنے سے غافل رکھو، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب کوہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر۔ یعنی کوئی شعر و شاعری میں الجھا رہے، کوئی تصوف کے وظیفوں میں لگا رہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا رہے، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ کیونکہ شعر و شاعری یہ بھی ایک تخیلات کی دنیا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ یہ شعراء ہر طرف بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے بھی لوگ گمراہ ہیں، اور یہی حال تصوف کا ہے۔ تصوف کے نام پر جو گمراہیاں عام ہیں،
اور احکام و فرائض سے غفلت جس طرح وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں، تو شیطان اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہی چیزیں مسلمانوں کے حق میں بہتر ہیں۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ اور آخر میں کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مسلمان کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یعنی یہ تصور جو ہے، چونکہ یہ جہاد سے بھی گریز پر مبنی ہے اور عمل و کردار سے بھی غفلت پر مبنی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کو اسی چیز میں مست رکھو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی ایک جو اسباب ہے وہ عملی و بد عملی کے اسباب ہیں، شیطان بھی اس کو سمجھتا ہے اور اپنے تمام ساتھیوں سے اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کو بیدار مت ہونے دو کسی طریقے سے، اور یہ جس طرح کی یہ فضول چیزوں میں اور غیر اسلامی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو اسی میں الجھائے رکھو تاکہ اصل اسلام سے یہ غافل رہیں۔ اس لیے کہ اصل اسلام اگر مسلمانوں نے اختیار کر لیا تو پھر یہ دنیا کفر کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح نہیں رہے گی اور مسلمان عظمت رفتہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور باقی گفتگو انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أحينا بالهدى من ظلام وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔
دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمان، ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کی زبوں حالی اور موجودہ پستی، اس کے اسباب پر جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امت کے مفکرین اور مصلحین اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اپنے درد دل کا اظہار اور اس کے بارے میں مختلف تدابیر بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال کا کلام بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور مفکر اور صاحب حال و قال بزرگ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی ایک تقریر میں پہلے مسلمان جو انہوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی، جو عظمتیں اور کامیابیاں فتح و کامرانیاں حاصل کی، ان کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ان چیزوں کا مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا جتنا علم ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہی آنکھوں سے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور دل کی حالت بدلتی جاتی ہے۔ اکثر اطمینان کی بجائے حیرت اور مسرت کی بجائے حسرت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف پیر مرد کے جوان توانا اور تندرست بیٹے اور پوتے ہیں، ایک مثال دے کر وہ اسلام کی صورتحال کو واضح کرتے ہیں، موجودہ صورتحال کو۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف پیر مرد کے جوان توانا تندرست بیٹے اور پوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں اس کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ان کو دیکھ کر اس کا دل باغ ہوتا ہوگا کہ جو باغ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ میری زندگی میں پھل پھول رہا ہے۔ ایسے اقبال مند تھوڑے ہوتے ہیں اس کی مٹی ٹھکانے، مگر جب وہ پیر مرد ان کو دیکھتا ہے تو دل پکڑ کر رہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مرتے ہوئے میرے حلق میں پانی ٹپکانے کا روادار نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ نہ ہوتے تو یہ حسرت تو نہ ہوتی کہ ہو کر بھی یہ میرے نہیں۔ یہی حالت اس وقت ہماری ہے۔ اسلام جب اپنی اولاد پر نظر ڈالتا ہے تو کہتا ہے بہت ہیں، اگر کام کے ہوتے تو ان سے بہت کم بھی کافی ہوتے۔ یہ سب میرے ہی نام سے پکارے جاتے ہیں اور میرے ہی کہلاتے ہیں، لیکن ان میں سے میرے کام کے تھوڑے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، عیب چھپے ہوئے ہیں۔ اگر پردہ اٹھ جائے تو آنکھوں دیکھیں کہ کمزوریوں کا، نقائص کا، عیوب کا اور گناہوں کا بازار و میلہ لگا ہوا ہے، اور ان زرق برق لباسوں میں بہت سے جانور اور درندے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو عالم الغیب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ صورتیں نہیں دیکھتا، نام نہیں پوچھتا، وہ دل اور عمل دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں، انسانوں کا کوڑا کٹ ہیں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں مولانا ندوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں، انسانوں کا کوڑا کرکٹ ہیں، جن میں دانے اور کام کے موتی بہت تھوڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر قومیں اس طرح اکٹھا ہو جائیں گی جس طرح کھانے والے لگن پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہارا رعب ان کے دلوں سے اٹھ جائے گا اور تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ تو اللہ دیکھتا ہے، لیکن ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں سے بیسیوں وہ لوگ ہیں جو کلمے کے معنی نہیں جانتے۔ مسلمانوں کے موجودہ صورتحال کو بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بیسیوں وہ لوگ ہیں جو کلمے کے معنی نہیں جانتے اور شرک اور توحید و رسالت کے متعلق سرے سے ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں۔ ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں، ایسے کثرت سے ہیں جن کے دل میں توحید پوری طرح سے نہیں، شرک سے ان کو کوئی نفرت ہے اور نہ توحید کی کوئی حقیقت کی شناسائی۔ ایسے بھی کچھ کم نہیں کہ قرآن مجید کے مطابق سری شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں، یعنی مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صریحاً شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ایسے سینکڑوں ہیں جو اسلام کو بالکل نہیں سمجھتے، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ ان کو اسلام یا اسلامی نام گھر کے سامان اور روایات کے ساتھ باپ دادا کے ترکے میں ملا ہے، ورثے میں ملا ہے۔ اس کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں، وہ نہیں جانتے اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اسلام کے کیا حقوق اور شرائط ہیں، اسلام نے ان کی زندگی میں کوئی درستی یا فرق کیا ہے یا نہیں۔ ایسے بہت سے ہیں جن کی زندگی اور موت کسی طرح اسلامی نہیں، اور ان کے رسم و رواج، شادی غمی، تمدن و معاشرت، وضع و قطع، نشست و برخاست، معاملات و تعلقات، کسی چیز سے بھی کوئی ان کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہی جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے ہنود۔ ایسے اکثر ہیں جو کسی معنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مفید نہیں، اور ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ ایسے بہت ہیں کہ ان سے اسلام کے نام اور اس کی شہرت و عزت و کامیابی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ رہ کر لوگ اسلام سے بدعقیدہ اور کبھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلامی شعائر اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کے لیے مفت یا بہت تھوڑی قیمت پر ہر وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مسلمان کردار کے لحاظ سے اتنے پست ہو گئے ہیں کہ تھوڑے سے مال کے عوض وہ اپنے ہی اسلام کے خلاف، اسلام کے شاعر اور مقامات مقدسہ کے خلاف اگر ان سے کافر اپنی کوئی کارروائی کروانا چاہے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اخلاقی پستی کی وہ انتہا ہے جس کی طرف وہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایسے بہت زیادہ ہیں جن کو اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔
ان کو ان کی مشکلات و ضروریات کا کوئی علم نہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسلمان کہاں کہاں بستے ہیں اور وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مسلمان کہلانے سے شرماتے ہیں اور مذہب پر ہنستے ہیں، مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو اسلام سے اس حد تک دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔